حکومت پاکستان نے گزشتہ ہفتے نئے مالی سال 2025-2026 کے لیے وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اس کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے خصوصی مراحت کا اعلان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا خاتمہ ہے۔ FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، جو کہ بیسیکلی درآمدات کے اوپر یا مینوفیکچرنگ یونٹس کے اوپر یا مینوفیکچرنگ مٹیریلز کے اوپر لگائی جاتی تھی، گزشتہ دور حکومت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر یہ خود ساختہ ٹیکس مسلط کیا گیا ہے، اب اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ود ہولڈنگ ٹیکس 236K کی شرح کو کم کیا گیا ہے، جو کہ پہلے 3% تھی، 3% سے اس کو 1.5% کیا گیا ہے، جبکہ اس کی دوسری سلیب تھی وہ 3.5% تھی، اس کو 3.5% سے کم کر کے 2% کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کی تیسری سلیب تھی جو 10 کروڑ سے ابو کی پراپرٹی ہے، اس کے لیے جو سلیب تھی اس کو 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، پہلے 3% جو ٹیکس تھا اس کو 4.5% کیا گیا ہے، اور جو پہلے 3.5% ٹیکس تھا اس کو 5% کر دیا گیا ہے، اور جو پہلے 4% ٹیکس تھا اس کو 5.5% کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فیڈرل اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح کو 4% سے کم کر کے 1% کیا گیا ہے۔ پہلے یہ شرح 4% تھی، جبکہ اب اس کی شرح کو 1% کر دیا گیا ہے۔ صوبوں کے اندر اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح پہلے ہی 1% تھی، فیڈرل کے اندر یہ 4% تھی، جس کو اس بجٹ کے اندر 1% کر دیا گیا ہے۔ اس وفاقی بجٹ کے اندر نان فائلرز کے گرد گھیرے کو مزید تنگ کیا گیا ہے، اور تجویز یہ کی گئی ہے کہ نان فائلر جو ہے وہ پراپرٹی کی خرید نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر کی تجویز کے اوپر ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کو تجویز کیا گیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے اندر ملک بھر سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے بعد اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ کو نہ صرف سیکیور کیا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ ہونے والے فراڈ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔